بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، رضا اکیڈمی میں ہم آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں سورہ احزاب کا رکوع نمبر 5 آیات 35 تا 40 تک پڑھیں گے۔ آیت 35 کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ کرنے سے پہلے اسٹوڈنٹ ہم اس کا شان نزول دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کو کس بنا پہ نازل کیا۔ اصل میں اسٹوڈنٹ قرآن کریم کا جو اسلوب ہے اس میں عموماً مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن در حقیقت مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی مخاطب ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ عورتوں کو الگ مخاطب نہیں کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا، یعنی اے وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہو۔ اس پر عورتوں کو یہ خیال گزرا، حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں نے ایک وفد کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مردوں کو ہی مخاطب فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم عورتوں میں کوئی خیر ہی نہیں، ہمیں ڈر ہے کہ ہماری عبادت بھی قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و محبت کن اوصاف کی ہے؟ ان اوصاف کے لحاظ سے مرد اور عورت اجر و ثواب میں دونوں یکساں ہیں، اگرچہ دونوں کا دائرہ کار الگ الگ ہے، لیکن اگر دونوں میں خوبیاں دیکھی جائیں وہ برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں کا مرتبہ اور اجر و ثواب بھی برابر ہوگا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عورت نے گھر کا انتظام سنبھالا، بچوں کی پرورش کی، اور مرد نے میدان جنگ میں اللہ اور اس کے رسول کے یعنی دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ اب اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّ بے شک المسلمین مسلمان مرد، والمسلمات اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین اور مومن مرد، والمؤمنات اور مومن عورتیں، والقانتین اور فرما بردار مرد، والقانتات اور فرما بردار عورتیں، والصادقین اور راست باز مرد یعنی سچے مرد، والصادقات اور راست باز عورتیں یعنی سچی عورتیں، والصابرین اور صبر کرنے والے مرد، والصابرات اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین اور عاجزی کرنے والے مرد، والخاشعات اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین اور خیرات کرنے والے مرد، والمتصدقات اور خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین اور روزہ رکھنے والے مرد، والصائمات اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین اور حفاظت کرنے والے مرد، فروجہم اپنی شرم گاہوں کی، والحافظات اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اور یاد کرنے والے مرد اللہ کو کثیراً بہت زیادہ، والذاکرات اور یاد کرنے والی عورتیں۔ اعد اور تیار کر رکھا ہے اللہ نے لہم ان کے لیے مغفرتاً بخشش، و اجراً اور اجر عظیماً بہت بڑا۔ یعنی اسٹوڈنٹ اللہ رب العزت نے پیچھے جو مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں ان کی کوالٹیز، ان کی خوبیاں، ان کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ اگر مرد اور عورتوں میں وہ اوصاف پائے جائیں گے تو اللہ رب العزت ان کو کس ریوارڈ سے، کن انعام سے نوازیں گے، وہ اللہ رب العزت نے آگے اسی آیت کے اگلے حصے میں بیان کر دیا۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ چلو خدا کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں، یعنی بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں یعنی راست باز مرد اور راست باز عورتیں، اس سے مراد سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں۔ اور ان میں یعنی کیا ہے
اور بھی آگے بیان کیا، خدا کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، بے شک اللہ تعالیٰ کی ہاں ان کے لیے بخشش بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ یعنی یہ تھی اسٹوڈنٹ آیت نمبر 35۔ اسٹوڈنٹ آیت 35 کی طرح آیت 36 کا بھی شان نزول ہم پہلے پڑھتے ہیں لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ کرنے سے پہلے، تاکہ آپ لوگوں کو اس کی آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اس آیت یعنی یہ جو 36 آیت ہے، یہ اس وقت نازل ہوئی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت زینب اصل میں امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، یعنی منہ بولے بیٹے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رشتہ داروں نے نامنظور کر دیا تھا، یعنی اس نکاح سے انکار کر دیا تھا، اس پیغام کو نہ مانا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ سنتے ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رشتہ داروں نے اس رشتے کو قبول کر لیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح پڑھایا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مہر ادا کیا گیا۔ اس آیت میں جو حکم بیان کیا گیا ہے اسٹوڈنٹ، اصل میں وہ اسلامی آئین کا اصول ہے۔ اس آیت کی روح سے کسی مسلمان فرد، قوم، ادارے، عدالت، پارلیمنٹ یا ریاست کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم ثابت ہو، اس میں وہ خود اپنی آزادانہ رائے دے یا استعمال کرے۔ اگر وہ ایسی رائے دے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو ہم اس کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ وا اور ما نہیں، کانا ہے، لی واسطے، مؤمن کسی مومن کے لیے، وا اور لا نہیں، مؤمناتن مومنہ کے لیے، یعنی کسی مومن مرد کے لیے اور نہ کسی مومن عورت کے لیے، اذا جب، یعنی یہ حق نہیں پہنچتا کسی مومن مرد کو اور کسی مومن عورت کو، اذا جب قضا مقرر کر دے یا فیصلہ کر دے کون، اللہ و اور رسولہ اور اس کا رسول، امرن کوئی بھی کام یا کسی بھی کام کا، ان یہ کہ یکونا ہو جائے، لہم ان کے لیے، یہ ہو جائے ان کے لیے، الخیارات کوئی اختیار، من سے، امرہم ان کے کاموں میں یا ان کے کام میں، وا اور من جو کوئی یعصی نافرمانی کرے گا اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، پس قد تحقیق ضلع وہ گمراہ ہوا، ضلالن گمراہ، مبینن زسری یا واضح طور پہ، یا کھلم کھلا وہ گمراہ ہو چکا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا جب خدا اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دے یا کسی کام کا کوئی فیصلہ کر لے تو وہ اس میں، یعنی مومن مرد اور مومن عورت اس میں اپنا کچھ بھی اختیار سمجھے، یعنی کسی مومن مرد اور مومن عورت کے یہ لائق نہیں ہے اللہ رب العزت اور اس کا رسول اس فیصلہ کر دے، یعنی اس نکاح کا اللہ رب العزت نے ہی فیصلہ کیا تھا، اللہ کے رسول نے ان کو جا کے نکاح کا پیغام بھیجا تھا حضرت زید کے لیے کہ ہم حضرت زینب کا رشتہ یعنی حضرت زید سے کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس بنا پہ اس آیت کو نازل کیا کہ جو کوئی یعنی اس اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ سرے گمراہ ہو گیا۔ یعنی آیت نمبر 36 کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ کمپلیٹ ہوا۔ اسٹوڈنٹ آیت نمبر 37 اور 38 کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ کرنے سے پہلے اس کی وضاحت کریں گے کہ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 37 میں اور 38 میں کیا بیان کیا۔ اب کیا ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح قبول کر لیا، لیکن نبھا نہ ہو سکا۔ تلخیاں بڑھتی چلی گئی، 1 سال کی مدت گزری تھی کہ طلاق تک نوبت پہنچ گئی۔
اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ خبر دے دی تھی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوگا۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو کہا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہنے کی بجائے اپنے دل میں چھپا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ زید طلاق نہ دے۔ اگر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی تو مجھے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا ہوگا اور دشمنوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی لوگ تانے دیں گے کہ محمد نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ یعنی اس بنا پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے اور کفار اور منافقین اور یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیوں سے جلے بھونے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اہل عرب میں منہ بولے بیٹے کی متعلقہ یا بیوہ سے نکاح کرنا اس طرح حرام سمجھا جاتا تھا جس طرح حقیقی بیٹے کی متعلقہ یا بیوہ سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، اللہ کا حکم مانو۔ اس آیات میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، یعنی اب آپ لوگوں کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی اسٹوڈنٹ۔ اب اس کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ کرتی ہیں آیت نمبر 37 کا، اس کے بعد ہم 38 پہ آئیں گے۔ واو اور ایف جب تقولو تم کہتے تھے للذی اس شخص کو انعام کیا اللہ نے علیہ اس پر، وا اور انعمتا تو نے احسان کیا علیہ اس پر، امسک یہ کہ تو روکے رکھ علیہ کا اپنے پاس، زوجہ کا اپنی بیوی کو، یعنی تو نے حضرت زید کو پالا، اپنا بیٹا بنایا، اس پہ احسان کیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ تو نے احسان کیا اس پر۔ پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کہا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو، واتقی اور ڈرو اللہ سے، وا اور تخفی پوشیدہ رکھتا تھا یا چھپاتا تھا تو، فی میں نفسی کا اپنی جان میں یا اپنے نفس میں یا اپنے دل میں، ماں جو اللہ مبدی ہی اسے ظاہر کرنے والا تھا یا واضح کرنے والا تھا، وا اور تخشا تو ڈرتا تھا، الناس لوگوں سے، واللہ اور اللہ احق کو زیادہ حقدار ہے، ان یہ کہ تخشا ہو تم اس سے ڈرو، فلما پس جب قضا پوری کر لی، زید حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، منہا اس سے، واترن حاجت کو، زوجنا کہا ہم نے تیرا نکاح کر دیا اس سے، یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لی کا تاکہ لا نہ یکونا ہو اعلیٰ اوپر، المؤمنین مومنین پر یا مومنوں پر، حرجن تنگی، فی میں ازواجن اور بیویوں میں، ادعیائہم ان کے جو منہ بولے بیٹے ہیں۔ اب اذا جب قضا پوری کر لی، قضا کا مطلب ہوتا ہے پوری کر لینا، منہن ان سے، واترن اپنی حاجت کو یا حاجت کو، واو اور کانا ہے، امر حکم، اللہ کا، مفعولاً ہو کر رہنے والا۔ یہ تھا لفظی ترجمہ۔ بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ۔ اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا، یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے،
اور تم نے بھی احسان کیا، یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور خدا سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے یا پوشیدہ رکھتے تھے یا رکھ رہے تھے جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا۔ تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ خدا ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو، یعنی اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کوئی حاجت یعنی متعلق نہ رکھی، اس کو اپنے پاس نہ رکھنے کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیال ظاہر کیا، یعنی اس کو طلاق دے دی، تو ہم نے تو تم سے اس کا نکاح کر دیا، یعنی حضرت زینب کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا گیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ جو کہ پہلے زمانے میں حرام سمجھا جاتا تھا، اس طرح مومنوں پر یہ جو رسم تھی اس کو ختم کر دیا، اور نکاح کے بارے میں تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے نکاح کے ساتھ یا نکاح کے بارے میں کوئی بھی تنگی نہ ہو۔ تو اسی طرح جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں یا طلاق دے دیں تو آپ ان سے نکاح کر لیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کر لیں، تو کچھ اس طرح کرنے سے مومنین پر کوئی بھی تنگی نہیں ہوگی یا نہیں رہے گی، اور خدا کا حکم واقعہ ہو کر رہنے والا ہے، یا خدا کا حکم ہر حال میں ہو کر رہے گا۔ یہ تھی آیت نمبر 37۔ آیت نمبر 38 کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ ماں نہیں، کان ہے، علی اوپر، نبی یہ نبی کے، من سے، حرجن کوئی بھی تنگی، فی میں، ماں جو، فرض کر دیا، اللہ نے، لہو اس کے لیے، سنت اللہ اللہ کا دستور ہے، اللہ کا طریقہ کار ہے، اللہ کی سنت ہے، فی میں، الذین ان لوگوں کے بارے میں، خلو جو گزر چکے ہیں، من سے، قبل آپ سے پہلے، اور کان ہے، امر اللہ اللہ کا حکم، قادرن اندازے سے یا مقرر کیا گیا یا ٹھہر چکا ہے، مقدورن مقرر کیا جانا، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا، یعنی اس بنا پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو چھپاتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، میرے بارے میں باتیں کریں گے، یعنی مجھے طعنے دیں گے کہ محمد نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں واضح کر دیا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ آپ پہ کوئی بھی تنگی ہو، یعنی پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں ہے، جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی خدا کا یہی دستور رہا ہے، یعنی جو اللہ رب العزت فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ فیصلہ ہو کر ہی رہنے والا ہے، یعنی پہلے لوگ بھی گزر کے جا چکے ہیں، ان میں بھی اللہ رب العزت کا یہی دستور رہا ہے، اور آج بھی یہی دستور ہے، اللہ کا جو حکم ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، یا اللہ کا یا خدا کا حکم ٹھہر چکا ہے۔ اسٹوڈینٹس، آیت نمبر 39 کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ کرنے کے بعد ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ الذین وہ لوگ جو یبلغون پہنچاتے ہیں، رسالاتی پیغامات کو، اللہ کے، اور یخشونہ اور اسی سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت سے ہی ڈرتے ہیں، اور لا نہیں، یخشونہ وہ ڈرتے، احدن کسی ایک سے، الا مگر اللہ سے، اور کفا کافی ہے، باللہ اللہ، حسیباً حساب لینے والا یا حساب کے معاملات میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو لوگ اللہ کے پیغام کو جوں کہ تو، یعنی جیسے ہی اللہ رب العزت ان پہ نازل کرتے ہیں ان تک پہنچاتے ہیں، وہی اللہ رب العزت کا جو پیغام ہے اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اس میں ذرا کمی پیشی نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جو خدا کے پیغام کو جوں کہ تم لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی ایک سے بھی نہیں ڈرتے،
کرتے اور خدا ہی حساب کرنے والا ہے۔ جو پیغام پہنچاتے ہیں ان سے بھی اللہ حساب لینے والا ہے۔ جن تک پیغامات پہنچایا جاتا ہے اللہ رب العزت ان سے بھی حساب لینے کو کافی ہے۔ یعنی کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغامات بنی نوع انسان تک پہنچانے کے لیے جن بزرگ اور مقدس ترین ہستیوں کو چنا وہ سبھی اعلیٰ صفات کی مالک تھی، یعنی انبیاء کرام تھے۔ امانت، صداقت، شجاعت ان کی شخصیت کا یعنی ان کی نمایاں خوبیاں تھیں۔ چنانچہ پیغامات الہی کو اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے ان کے صفات سے بھرپور کام لیا۔ کوئی چیز انہیں اپنے فرض کی ادائیگی سے نہ روک سکی۔ انہوں نے اپنے ہر قول و فعل میں خدا کی پسند اور ناپسند کو پیش نظر رکھا اور ان کی زندگیوں کا صرف ایک ہی مقصد تھا، وہ خدائی پیغامات یعنی خدائی پیغامات جو تھا اس کو صحیح ترین صورت میں لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اس راستے میں انہوں نے کسی خوف یا ڈر کو آڑے نہیں آنے دیا اور وہی کہا جو حق تھا، جو سچ تھا۔ یہ تھی آیت نمبر 39 کی وضاحت۔ اسٹوڈنٹ رکوع نمبر 5 کی آیت نمبر 40 یعنی آخری آیت ہے اس رکوع کی، تو اس کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ بعد میں کریں گے۔ پہلے ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں کیوں کہا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، انبیاء کے خاتم ہیں۔ دیکھتے ہیں ذرا۔ اصل میں اسٹوڈنٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا، جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شادی اپنی پھوپھی ذات جو بہن تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طے کر دی تھی، جو طلاق پر ختم ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی کے لیے انہیں اپنے عقد میں لے لیا، یعنی اپنے نکاح میں لے لیا، چونکہ اہل عرب میں حقیقی بیٹے اور منہ بولے بیٹے کی بیوی میں کوئی فرق تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، اس لیے ان کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلقہ سے شادی کرنا بہو سے شادی کرنے کے مترادف تھا، اس لیے انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و تحمل سے کام لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی یہ حد تک پسند نہ آئی، تو اس نے اس آیت کے ذریعے یہ بات صاف کر دی، یعنی اللہ رب العزت نے یہ واضح طور پہ بتا دیا کہ منہ بولے بیٹوں کی بیویاں حقیقی بیٹوں کی بیویوں کی طرح نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حقیقی بیٹا نہیں ہے، اس لیے بہو کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چونکہ مقام و منصب کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں جن پر دین مکمل کر دیا گیا، اس لیے آپ کا ہر قول ہر فعل قیامت تک کے لیے معیار عمل ہے، یعنی اس طرح اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کر دیا۔ اب کیا ہے اسٹوڈنٹ، آیت نمبر 40 کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ ماں نہیں کانا ہے محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا باپ احدن کسی ایک کے من سے رجالکم تمہارے مردوں میں سے، یعنی تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ حضرت زید بن محمد کیوں کہتے ہو، کیسے حق پہنچتا ہے کہ زید بن محمد ہیں، یعنی زید محمد کے بیٹے ہیں، جبکہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں ہیں، تو پھر تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم حضرت زید کو حضرت محمد کے بیٹے سمجھو۔ یہ لیکن وہ کیا ہیں، وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے اور لیکن رسول اللہ ہی، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، وہ تو انبیاء کے خاتم ہیں، انبیاء پر مہر لگانے والے ہیں، یعنی نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اس پہ مہر لگا دی گئی، یعنی نبوت پہ مہر لگا دی گئی ان کے ذریعے۔ اور کانا ہے اللہ بھی ساتھ کل ہر شین چیز کے علیم جاننے والا۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، انبیاء کے خاتم ہیں، یعنی مہر کی جو نبوت کی مہر ہے ان پہ ختم ہونے والی ہے، یعنی ان پہ مہر ختم ہو چکی ہے، انبیاء کے خاتم ہیں، نبوت پہ ان کے ذریعے مہر لگا دی گئی، وہ ہر چیز سے یعنی اللہ رب العزت ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت ہر چیز سے
واقف ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت اس طریقے سے کر دی۔ یہ تھی اسٹوڈنٹ ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، اگر کچھ سمجھ نہیں آیا تو اسٹوڈنٹ آپ لوگ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔